الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمد سے ہوا تھا اور پھر لفظاً سبقاً ہمارا سفر جاری ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی اور ناظرین کرام اب ہم پہنچے ہیں سورہ آل عمران پر، تیسرا پارہ ہے قرآن کریم کا اور جو اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 سے لے کر 51 تک آج ہمارا سبق ہے۔ ان آیات کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم دے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، لوگو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندے کی طرح اڑنے لگے گا۔ پھر کہا، لوگو میں مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود تورات ہے، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے بعد بچپن اور ماں بعد بچپن اللہ رب العزت نے ان کو معجزات عطا کیے تھے، بچپن میں بھی اور ماں بعد بچپن میں بھی نشانیاں عطا کیں، معجزات عطا کیے۔ اور ناظرین کرام، معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے کیا جائے اس کو خیرہ کرتے، اس کو عاجز کرتے۔ معجزہ اس سے ہے، وہ حیران رہ جائے کہ یہ کیسے پاسیبل ہے۔ تو بظاہر وہ پاسیبل نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ اپنے اذن سے اپنے انبیاء کے ہاتھوں سے وہ ممکن کر دیتا ہے۔ جیسے آج یہاں معجزات کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس سرفرازی نبوت کے بعد جاتے ہیں تو کہتے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں جو مجھے تم سے ممتاز کرتی ہے، میری فوقیت کو ظاہر کرتی ہے، میری پیغمبرانہ عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ لوگو یہ کام تم نہیں کر سکتے، دیکھو میں تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مٹی سے پرندے کا مجسمہ سا بنایا اور اس میں پھونک ماری، وہ اڑنے لگا۔ لوگو کر کے دکھاؤ، کیا تم کر سکتے ہو؟ یہ ان کے سامنے اپنی انفرادیت اور ممتاز پیغمبرانہ حیثیت کو ان کے سامنے رکھا تاکہ وہ جان لیں کہ یہ بشر تو ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ یہ رتبہ اور یہ عظمت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2-3 اور معجزوں کا ذکر کیا۔ لوگو میں اندھے کو روشنائی عطا کرتا ہوں، بینا کر دیتا ہوں۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ جو کوڑ کی بیماری جس کو لاحق ہو، لوگوں میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔
جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہے میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ معجزات آپ نے رکھے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہم نے سمجھنا ہے کہ ان معجزات میں ہی جو آپ نے ابتدا میں اپنی قوم کے سامنے رکھے کیا حکمت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے تھے وہ اس سے مختلف تھے۔ وہ عصا پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اندھے مادرزاد اندھے کو روشنائی عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو اللہ رب العزت نے مختلف معجزات کیوں عطا کیے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا ناظرین کرام، وہ فصاحت اور بلاغت کا دور تھا۔ لوگ اپنے حافظے کے ذریعے سے اور اپنی زبان دانی کے ذریعے سے نہ صرف ان کو اپنا حسب نسب یاد ہوتا تھا بلکہ اپنے گھوڑوں کا بھی حسب نسب یاد ہوتا تھا، اور پھر ان کی زبان میں جو فصاحت ہوتی تھی، بلاغت ہوتی تھی، اللہ نے اس کے مطابق خاتم الانبیاء کو قرآن کا معجزہ عطا کیا۔ لاؤ اس جیسی آیت بنا کے لے آؤ، ایک سورت بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 آیات بنا کر لے آؤ، 3 آیات بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکتے جو اس میں فصاحت اور بلاغت ہے، اور یہ تا قیامت جاری رہے گی۔ تا قیامت کو اس کا ثانی نہیں پیدا کر سکتا اس کلام کا۔ تو ہمارے نبی کریم کو ایک یہ معجزہ عطا کیا، اس کے علاوہ بے شمار حسی معجزات تھے، اور اس طرح کے معجزات بھی تھے جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں آپ کو ان معجزات میں دیکھ کر۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے جو آج ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت عیسیٰ کو معجزہ عطا کیا تھا کہ پرندے کا مجسمہ بنایا، اس میں پھونک ماری، اڑنے لگا، اس میں کیا حکمت تھی؟ اور پھر آج کیا ہم اس طرح کی مجسمہ سازی کر سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا ہم نے جواب آج سمجھنا ہے کہ ایک وقت تھا اور آج بھی اس کے پرتب ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوگ مجسمہ بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ بت پرستی ہم جس کو کہتے ہیں، شرک پرستی ہم جس کو کہتے ہیں۔ تو اس مجسمہ سازی میں اور حضرت عیسیٰ کے اس معجزے میں کیا فرق تھا؟ اس کو ہم آج موضوع اپنا بنائیں گے، اور ناظرین کرام ان تمام باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے اور ہمارے سامنے کلام اللہ کے چراغ روشن کرنے کے لیے آج میرے 2 مایہ ناز ماشاءاللہ شاگرد میرے دائیں اور بائیں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان کو اپنا شاگرد کہنے میں ہی اپنا ناز محسوس کرتا ہوں، اپنا فخر محسوس کرتا ہوں۔ تحقیق کے طالب علم ہیں ناظرین کرام، جن کو اس راہ پر لگایا میں نے، اور آج الحمدللہ رب العالمین اس راہ پر گامزن ہوتے ہوئے یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے قریب تر ہیں۔ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں دونوں۔ جناب مدثر بن یوسف حجازی میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام، ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، دونوں بیت القرآن کے ستارے ہیں، اور آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب یہ جتنے میں نے محاسن گنوائے ہیں وہ ادھر بھی اسی طرح سے ہیں۔ جناب مولانا محمد اکرم محمدی، ماشاءاللہ آپ بھی بیت القرآن کے ستارے ہیں، روشنی ہیں، اور قرآن میں ہی صبح و شام ان کی گزرتی ہے، رات دن قرآن کے ارد گرد ہی ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیف اللہ الحال؟ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ شاہ۔ شکراً۔ مدثر صاحب، آپ کی نسبت قرآن سے ہے، ماشاءاللہ بیت القرآن میں ہیں، اور مجھ سے بھی آپ نے قرآن ہی پڑھا تھا ایم فل میں، اور جو ہمارا سبق چل رہا ہے، اسباق چل رہے ہیں، پوری ترتیب اور تسلسل سے آپ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ اتنے بڑے پروگرام کا آپ حصہ ہیں۔ تو آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے معجزات کا تذکرہ ہے کہ جب وہ جاتے ہیں، ان کی پیدائش اٹ سیلف ایک معجزہ ہے بے شک بے شک آپ کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو ہی معجزہ بنا دیا پوری کائنات میں۔ اب اس کے بعد تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ان پر نہ یقین کرے کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ نے ان کو بن باپ پیدا کیا، اپنی انسانی فطرت کی تخلیق جو ہے، انسانی تخلیق کی جو فطرت ہے اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے ان کو اعزاز عطا کیا۔
وہ ایک معجزے لے کر جاتے ہیں. یہ معجزے کس نوعیت کے تھے اور وقت اور حالات کے مطابق کیا مطابقت رکھتے تھے؟ ارشاد فرمائیں. استاد گرامی بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے پاس بلایا. اور در حقیقت ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں علوم القرآن کی نئی جہتیں، نئے اسباق الحمدللہ اپنا خالی دامن لے کر آتے ہیں اور بھر کر لے کر جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. بلا شبہ جس طرح آپ نے اپنے آغاز میں فرمایا کہ ہم نے شروع سے لے کر قرآن پاک کو حرفاً حرفاً، سبکن سبکن، لفظاً لفظاً، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کتاب اللہ کی. اور آج کا جو موضوع ہے یہ شروع ہی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، یعنی کتاب و حکمت سے ہی آج کا جو موضوع ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور پھر جو آپ کا سوال ہے سر کہ استاد گرامی آپ نے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، جن کا آپ نے اپنے انٹرو میں تذکرہ کیا کہ مادرزاد اندھے کو درست کر دینا، کوڑی کا کوڑ ٹھیک کر دینا، تو آپ نے بالکل ہمیں پڑھایا اور ہم نے آپ سے پڑھا ہوا ہے اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی اپنے کسی نبی کو دنیا میں مبعوث کیا تو جس طرح کا اس وقت حالات و واقعات تھے اس طرح کے اپنے نبی کو معجزات عطا کیے. اور آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم جب نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے تو اس وقت عرب کے لوگوں کو اپنی زبان دانی پر، اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر بڑا ناز تھا اور وہ بجا طور پر اس پر فخر کرتے تھے. تو اس وقت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب اللہ کا معجزہ عطا فرمایا. اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو اس وقت جادوگروں کا بڑا دورہ تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ وہ جتنے جادوگر تھے وہ سارے جادو کا توڑ عطا کر دیا، یعنی وہ ہکے بکے رہ گئے. اور جو آج کا ہمارا سبق ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اس وقت طب کا بڑا زمانہ تھا. سقراط اور بقراط کا طوطی بولتا تھا اور وہ لوگوں کے مرضوں کا علاج کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مناسبت سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ معجزات عطا کیے. اور جیسا کہ آپ نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ کا پیدا ہونا بن باپ کے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. بالکل، یعنی ان کی ذات کا آغاز ہی معجزے سے ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جب نبوت کے منصب پر سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات عطا کیے وہ ایسے تھے تاکہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ان کی طرف راغب ہوں. اور جیسا کہ آج کی آیات میں بھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی وہ یہ کہتے تھے میں جو بھی کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. میں مولانا اکرم محمدی کو بھی شریک گفتگو کرتا ہوں. مولانا بہت اچھا آغاز ہوا ہے مدثر صاحب سے. آپ بھی فرمائیے اسی سوال کے تناظر میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کا علمی وجدان کیا کہتا ہے؟ استاد محترم، سب سے پہلے میں آپ کو جزاک اللہ خیر کہنا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہمیں صدائے قرآن میں بلایا اور اس کے ساتھ پبلک نیوز چینل کا بھی شکر گزار ہوں. اور سب سے بڑھ کر میں ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں اس عظیم پروگرام کے لیے توفیق بخشی. الحمدللہ رب العالمین. استاد محترم، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات ہیں جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت ان کے حالات و واقعات کے مطابق اپنے پیغمبروں کو اس وقت کے لوگوں پر عزت عطا فرماتا ہے اور ان کو نوازتا ہے کہ وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہو جائیں. بالکل. تو جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور طب کے عروج کا دور تھا. اس کے باوجود اس وقت کے سب سے بڑے بقراط سقراط جو ہیں وہ بھی کوڑ کا علاج نہیں کر سکے اور وہ جناب مادرزاد اندھے کو بینائی نہیں دے سکے اور اسی طرح کی کوئی اور تخلیقی کام نہیں کر سکے، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العزت نے اس حوالے سے مسیحا بنا کے بھیجا کہ آپ کا نام جو ہے عیسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. تو عیسیٰ جو ہے یہ مسح سے ہے، آپ مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے وہ اللہ کی رحمت سے اس کے حکم سے جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا. ٹھیک. تو اسی طرح جو ہے
جتنے معجزات ہوتے ہیں وہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے. یہ ایک خاص مسئلہ ہے معجزات کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ رب العزت نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بار بار تکرار سے بتایا ہے، کیونکہ یہ ایسے کام ہیں جو عام انسان کے بس میں نہیں. جی جی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی وجہ سے ان کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنے لگ جائے. تو رب العزت نے یہ وضاحت فرمائی ہر معجزے کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ، کہ جو یہ کام ہو رہے ہیں پیغمبر خود کہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مدثر صاحب اور مولانا اکرم صاحب جی جی کہ حضرت عیسیٰ نے جو مٹی سے پرندے کا مجسمہ بنایا نا، جی مجسمہ سازی تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی، جی یقیناً. لیکن اس سے بھی پیچھے سیدنا نوح علیہ نوح السلام. علیہ السلام سے بالکل. جی تو ہر نبی کے دور میں اور آج تک جاری ہے، آج تک آج تک جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھی ان کو عاجز کر دیا کہ جو مجسمہ سازی تم کر کے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، اگر یہ واقعی اس قابل ہیں جی تو وہ چلے پھرے وہ چلے پھرے پھر چلیں پھرے. جواب تو دیں. ہاں تو آپ نے بھی اچھا مجسمہ وہ نہیں بنایا کہ جس کے سامنے سجدہ ریزی ہو سبحان رہی ہو، اللہ. مجسمہ آپ نے وہ بنایا جس کی اڑان اللہ کی طرف. سبحان اللہ. قرآن بھی اللہ کی طرف. اڑان ہی اللہ. سبحان اللہ. یہاں استاد محترم ایک بڑی کام کی بات مجھے یاد آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے بتایا کہ یہ جو مجسموں کی عبادت ہوتی ہے تو وہ شروع سے مجسمہ نہیں ہوتا، سب سے پہلے تصویر ہوتی ہے، پھر اس کی تعظیم ہوتی ہے، پھر اگلی نسل کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کہ یہ تمہارے جو ہیں باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے، تو وہ تیسری نسل جو ہے اس کی عبادت شروع کرتی ہے. آپ کی جیسے ایک وقفہ ہے، تو وقفے کے بعد دوبارہ جی سلسلہ کلام جاری کرتے ہیں. ایک وقفہ. جی جی ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے اور آپ نے کہیں نہیں جانا. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. اور اس پروگرام کی ناظرین کرام انفرادیت جس کو آپ جانتے ہیں، الحمد سے شروع ہوا تھا یہ سفر، اور پھر لفظاً سبکن آپ کی خدمت میں صدائے قرآن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران ہے، قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ناظرین کرام 48 سے لے کر 51 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہیں. مدثر صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو ہو گئی ابتدا میں، اور یہ جو پرندے کا آپ نے مجسمہ بنایا وہ بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سے مجسمہ وہ بنوایا جس کی اڑان اللہ کی طرف، بلندی کی طرف. سبحان اللہ. اور باقی جتنے بھی مجسمے بنائے جاتے ہیں وہ انسان کے سروں کو جھکاتے ہیں، اور آپ نے جو مجسمہ بنایا وہ اڑ کے اوپر، اس کی اڑان اوپر، اس کی اڑان اوپر تھی. اچھا، لیکن کس لیے باقی مجسمہ سازی جو کرتے ہیں وہ عبادت اور پرستش کے لیے، شرک کے لیے کرتے ہیں، ان کا مرکز و محور شرک ہوتا ہے. لیکن ظاہرہ نبی ہیں، ان کے ہاتھ سے جو مجسمہ بن رہا ہے وہ بھی اس مجسمہ سازی کا جواب ہے کہ ذرا لاؤ اس میں جان پیدا کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے، اور پھر آپ نے جو پھونک ماری تو اللہ کے اذن سے جو اس میں جان پیدا کی تو اس کی اڑان بھی اللہ کی طرف ہی ہوئی. اچھا، یہاں سے ایک آج سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے یہ پوچھنا کہ آج کے دور میں مجسمہ سازی ہوتی ہے، بت پرستی آج بھی ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آج بھی بت پرست موجود ہیں مختلف رنگوں میں، مختلف زاویوں سے. لیکن جیسے مولانا اکرم محمدی صاحب نے اپنے گفتگو کے آخر میں بات کی تھی، جہاں سے وقفہ میں نے لیا تھا، وہ یہ کی تھی کہ مجسمہ سازی بعد میں ہوتی ہے، پہلے تصویر بنائی جاتی ہے، پھر اس کی تعظیم کی جاتی ہے، پھر اس کے سامنے جھکا جاتا ہے اور کچھ سوچ کے جھکا جاتا ہے. چلیں، وہ جو سوچ ہے وہ تو شرک کی ہے. ہم اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں
الحمدللہ شرک سے محفوظ رکھا ہے اور صحیح العقیدہ بنایا ہے اور اپنے ہی سامنے جھکنے کے لائق بنایا ہمیں. یہ تو کروڑوں مرتبہ شکر ہے. لیکن عام ہماری نوجوان نسل وہ تصویر تو بناتی ہے, رنگ بھی بھرتی ہے, پینٹنگ بھی کرتی ہے, آرائش بھی کرتی ہے, مقابلے بھی ہوتے ہیں, زیبائش بھی ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. یہاں سے بات شروع ہو کر پھر تصویر پہ آ جاتی ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے علماء اکرام جو تھے اس میں بہت ہی سخت تھے کہ تصویر کھنچوانا, بنانا, بنوانا ناجائز ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. لیکن وقت اور حالات کے ایسے تقاضے ہوتے ہیں اور آج وہی وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ پاسپورٹ بنانا ہو تصویر ہمارے لیے ضروری ہے. بے شک. اب ہم کیا کریں, شناختی کارڈ بنانا ہو پاسپورٹ ضروری ہے, یہاں تک کہ آپ جائیداد ٹرانسفر کرنی ہو آج کل پکچر بنتی ہے اور اس پہ لگتی ہے, آپ کے ٹرانسفر لیٹر کے اوپر لگتی ہے. تو ان حالات میں پھر ہمارے شریعت کے احکام میں کہاں نرمی ہے اور کہاں سختی ہے؟ بہت شکریہ استاد گرامی. یہ تو ایک ایسی گتھی کو آپ سلجھانے چلے ہیں جس کو اہل دانش نے بڑا سوچ سمجھ کر الجھایا ہوا ہے. آپ نے خود ارشاد فرما دیا کہ دیکھیں دین کے اندر وسعت تو دین فطرت ہے. اب جو فطرت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق دین کے اندر وسعت موجود ہے. صحیح. اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ تصویر کشی اور وہ مصوری اور وہ پینٹنگ جس کے پیچھے یہ عنصر پایا جاتا ہو کہ اس کو بنا کر اس کی بندگی یا عبادت کی جائے یا اس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے یا اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا جائے یا اس کے اندر کوئی ایسا شائبہ بھی ہو, وہ تو بالکل غلط ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. صحیح. اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اب ہماری ملکوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ باؤنڈریز ہیں, داخلے ہیں, لین دین ہے, ٹرانزیکشن ہے. بالکل. اب اس ساری وسعت کو اور یہ سارا کرۂ ارض اب بہت پھیل گیا, جیسا کہ دنیا گلوبل ولیج بن گیا. اب ہم نے آنا جانا ہے تو وہاں اب شریعت کی رخصت موجود ہے, شریعت کی اس اعتبار سے رخصت موجود ہے کہ بھئی آپ نے جیسا کہ آپ نے بتایا پاسپورٹ بنانا ہے, جائیداد ٹرانسفر کرنی ہے اور ابلاغ کے ذریعے بدل گئے. جی. اب جس میڈیم پر اس وقت ہم بیٹھ کر صدائے قرآن لگا رہے ہیں, تصویر آ رہی ہے نا, تو اب اس پر کیا حکم لگے گا؟ بیت اللہ کا طواف پوری دنیا میں جا رہا ہے. تو یعنی وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ اس کے تقاضے بدل گئے. تصویر کی حرمت اپنی جگہ پر, یہاں میرے خیال وہی حکم صادر آئے گا جہاں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اگر بہت مجبوری کی حالت ہو اور جان جانے کا خدشہ ہو تو لقمہ حرام کھایا جا سکتا ہے, لیکن کس لیے؟ جان بچانے کے لیے. اور اس سے بھی بنیادی بات ایمان سلامت رہے. بالکل ایسے. کیا بات, ایمان سلامت رہے, ایمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھنا, پھر رخصت ہو سکتی ہے, معافی مل سکتی ہے. بالکل مل سکتی. تو آج بھی ہاں ایک ہے شوقیہ پینٹنگ, آرائش و زبائش, اس سے جتنا ہو سکے احتراز کرنا چاہیے. دین اسلام نے ہمیں اپنے واضح نصوص میں, تعلیمات میں یہ ارشاد فرمایا ہے. لیکن جہاں مجبوری کا امر ہو تو وہاں پر ہمارے دین اسلام کے حالات و زمانہ کے اعتبار سے فیصلے بدل جاتے ہیں. بالکل ایسے. اللہ رب العزت بھی حالات و زمانہ کے اعتبار سے, مولانا اکرم صاحب, حالات کے مطابق فیصلے اپنے بدل دیتا ہے. مجبوری میں فیصلے اور ہوتے ہیں, عام حالات میں اور ہوتے ہیں. میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ بے ہوشی کے عالم میں اگر نماز بھی آپ کی رہ گئی اس کی قضا نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ, کیونکہ مواخذہ یا محاسبہ اختیاری حالت میں ہے. بالکل. جب انسان کو اختیار ہی نہیں تھا اپنے ہوش و حواس پہ, وہ ہوش میں ہی نہیں تھا. کتاب اللہ نے کیا فرمایا, ہم سبق پڑھ کر آئے ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اللہ کیسے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے بے ہوشی میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بالکل وہ جانتا ہے. بے شک. اور جس نے اس کے ہوش واپس لیے تھے, سبحان اللہ, اسی نے واپس کرنے. کیا نقطہ سر بیان کر, کمال. وہ کیسے یہ سوال کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح. تو مجبوری میں تو فیصلے بدل گئے. عام حالات میں شوقیہ طور پر جو مصوری ہے اس میں ہمیں احتراز کرنا چاہیے. کیا ارشاد؟ جی استاد محترم, اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے خود ہی ساری وضاحت فرما دی ہے, میں دہرائے دیتا ہوں. جی جی. تو اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے کہیں بھی اگر کوئی استاد جو ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں کہ میرا بچہ, میرا شعر کہیں تھڑک نہ جائے, اس کے منہ میں باتیں ڈال دیتے ہیں جیسے ماں باپ بھی منہ میں ڈالتے ہیں. بالکل ایسے جی, بالکل ایسے.
تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے استاد محترم، تو رب العزت نے جہاں جان بچانے کا مسئلہ ہو وہاں سارے قانون لپیٹ دیے. پہلے جان بچاؤ، ایمان بچاؤ. جان بچانے کے لیے حرام کھانا بھی جائز ہے، لیکن یہ والا جو مسئلہ ہے، لیکن رج کے نہیں جائز. جی رج کے جائز ضرورت کے مطابق وہ جتنی آپ مطلب اس میں بھی حد لگائی ہے کہ بغاوت نہ ہو، زیادتی نہ ہو، جی بس گزارا، زندگی بچ جائے، بس ہاں. اتنا زندگی بچ جائے. جی تو اس مسئلے میں بھی استاد محترم ہم جتنا بھی موجودہ دور کی ضرورتیں مجبوریاں سامنے رکھ لیں، جی جی پھر بھی ہم اس کام کو حلال نہیں کہہ سکتے. اور اس کی مین بنیاد جو میں نے اپنا پچھلے گفتگو میں مطلب میں نے ابھی چند لمحے پہلے بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بت پرستی کی جو بنیاد بتائی ہے کہ پہلے شیطان تصویر بنواتا ہے، پھر اس کی تعظیم کرواتا ہے، اور پھر اگلی نسل کو بتاتا ہے کہ تمہارے باپ دادا اس کے آگے جھکتے رہے ہیں، اس سے نظر و نیاز مانگتے رہے ہیں، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھتے رہے ہیں. پھر وہ تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ اس بت پرستی پر چل پڑتی ہے، اور اس کا آغاز جناب نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور آج تک چل رہا ہے. صحیح. تو اس میں جو اصل ہے وہ تصویر جو ہاتھ سے بنانی ہے، وہ کپڑے پر ہو، وہ کسی چیز پر ہو، تو اس کی حرمت قائم ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں بلا ضرورت. ہاں جی بلا ضرورت. جس طرح کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے، نبی جی. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو مصور ہوں گے ان سے اللہ رب العزت کہیں گے کہ تم نے جو صورتیں بنائی ہیں، مصور ڈالو اس میں کی جان. ہیں، اس میں جان ڈالو. بالکل ایسے بالکل ایسے. تو جہاں جہاں مجبوری ہے، وہ شناختی کارڈ ہے، وہ پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے یا پاسپورٹ ہے، یا وہ داخلہ فارم ہے، یا جائیداد کی کوئی ٹرانسفر ہے. یا جائیداد کی ٹرانسفر ہے، یا آپ کی کرنسی ہے. جی تو یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں انسان آٹومیٹک مجبور بس ہے، ہے. کچھ کر نہیں سکتا. اور یہ سب اس سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں چلتی. صحیح. تو اس وجہ سے یہ مجبوری تو ہے. دین اسلام فطرت کے راستے میں رکھنا نہیں ڈالتا، جی، رکھنا رکاوٹ نہیں نہیں سبحان بنتا. اللہ، کیا بات. تو اس معاملے کو جو ہے نا وہ شرح صدر سے کر لینا چاہیے، خواہ مخواہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بالکل. اس سے جو ظاہر ہے آپ وہ عمرہ پہ جانا ہے، اسلام حرمین جو جانا ہے ہے. وہ نہیں روکتا. اور محترمہ ڈاکٹر طاہرہ بشارت صاحبہ کے الفاظ مجھے یاد ہے، جب ہم ایم فل سے اسلام کو فارغ خطرے میں ہوئے، نہیں پڑتا. جی ایم فل سے فارغ ہوئے تو میں تھوڑا دور چلا گیا، میں اس تصویر میں نہیں آیا. تو محترمہ فرمانے لگی مولانا اکرم تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارا اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے، ادھر آئے ذرا. انہوں نے پھر مجھے اپنے پاس اب آپ کھڑا کیا. خود تصویر سے اسلام سمجھا رہے ہیں. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور بہت خوبصورت انداز میں، خوش اسلوبی کے ساتھ، ہنسی خوشی کے ساتھ صدائے قرآن آپ تک پہنچ رہی ہے. اور آپ جس دلچسپی سے اس کو سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو کروڑوں مرتبہ اس کا فیضان نصیب کرے. ناظرین کرام، وقفہ ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ ہم پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس کی الحمدللہ پوری دنیا میں انفرادیت یہ ہے کہ واحد ٹیلی ویژن کے اوپر صدائے قرآن ہے جو پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں سبکن پیش کی جا رہی ہے. ناظرین کرام، آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے، اور سورہ آل عمران ہے. آیت نمبر 48 سے لے کر 51 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہیں. مدثر صاحب، آج کے سبق کے آخر میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی دعوت کے کچھ بنیادی نکات پیش کیے گئے ہیں. ویسے تو ہر نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، تمام انبیاء کی جو چین آف پروفٹ ہے، ان کی دعوت کا آغاز اللہ کی توحید سے ہوا تھا، اور اپنی رسالت کی اطاعت کی دعوت سے. یہاں آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کے جو نکات بیان کرتے ہیں ان کی جامعیت کیا ہے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ. استاد گرامی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
کوئی مستقل شریعت لے کر نہیں آئے تھے. صحیح. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے. اور یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں ان آیات کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے وہ مصدقاً، یعنی یہ انہی کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح ہم نے ان کے معجزات کا تفصیلاً ذکر کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد جو ان کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور جو آخری آیت مبارکہ ہے جیسا کہ ہمارے سبق کے اندر ہے، انہوں نے خود کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ میرا رب بھی وہی ہے، اللہ ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور میری تم اطاعت کرو. یعنی وہ جو آپ نے بتایا کہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے اس کے اندر جو چیز ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی چیز لے کر آئے. اور بالکل ٹھیک آپ نے بتایا کہ آپ تصدیق کرنے والے حضرت موسیٰ کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت. اچھا، اور دس از بیکاز آف دا ریزن کہ تورات کے بعد انجیل ہم کس کو کہتے ہیں جی کہ حضرت موسیٰ کی جو شریعت تھی اس کی وضاحت میں آپ کے فرامین کو اناجیل کمال ہو گیا سر. بے شک ایسے ہی آپ کے فرامین کو اناجیل کہا جاتا ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. کیوں؟ بالکل یہی ہے سر. کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں آپ جو حضرت عیسیٰ کی دعوت تھی اور اس دعوت میں آپ نے پھر اسی یہ تذکرہ ہے ہمارے آج کے سبق میں جی کہ آپ نے کہا لوگوں میں تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال کرنے آیا ہوں جس کو تم نے حرام کر رکھا ہے. سبحان اللہ. وہ ذرا ہمارے ناظرین پر آپ وضاحت فرما دیں. جی استاد محترم، اونٹ کا گوشت اور چربی ان پر حرام تھی اور اس کے علاوہ ہفتے کے دن شکار منع تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں، جو چیزیں انہوں نے اپنے آپ پر غلط کاموں کی وجہ سے سختیاں کروا لی تھیں، تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حلال کرنے کے لیے آئے ہیں. اس حلال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے کر رہے ہیں. ظاہر حلال اور حرام یہ ایسا کام ہے جو صرف رب العزت کرتے ہیں اور کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اور اس حوالے سے میں صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا جو کہ 438 نمبر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لست احرم حلالا ولا احل حراما، کہ میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا. یہ رب العزت کا کام ہے. اتھارٹی اللہ مالک الملک نے اپنے پاس رکھی ہے، جس طرح وہ حکم فرمائے گا ویسے ہی ہوگا. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جو چیزیں ان لوگوں پر حرام تھیں اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، اپنے جو ہے نا وہ نافرمانیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ پر سختیاں کروا لی تھیں، تو اس کو وہ جو پہلے چیزیں حلال تھیں اس کو دوبارہ حلت والے جو ہے نا وہ روٹ پر لانے کے لیے انجیل کے ذریعے جو ہے نا یہ پیغام پہنچایا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام. بالکل ٹھیک. ایک چھوٹی سی بات سر میری رہ گئی تھی. آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے اندر اس کا جو چیپٹر نمبر 5 ہے اور اس کی جو آیت نمبر 17 ہے اس کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خود فرمان ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں بلکہ میں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا. جی جی، یعنی یہ میں نے اس کا ریفرنس دے دیا کہ میں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان میں کوئی کمی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ ان کے فرامین کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں بلکہ ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ نے جو مولانا اکرم صاحب نے بات کی تھی آپ نے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ حلال و حرام کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. دس از بیکاز آف دا ریزن کہ ہم جب احادیث کی اقسام کا مطالعہ کرتے ہیں سر اس میں خبر واحد آتی ہے. کمال. اب خبر واحد اگر تو ایمانیات کے بارے میں ہو، اخلاقیات کے بارے میں ہو تو ہماری سر آنکھوں پر، بے شک بے شک، ہماری سر آنکھوں پر، ہمارے ماتھے کا جھومر، سر کا تاج. اگر اس میں کوئی عقائد کی بات ہو یا حلال و حرام کی بات ہو پھر ہم حدیث متواتر کی طرف جائیں گے، حدیث حسن کی طرف جائیں گے، حدیث معروف کی طرف. ایسے سبحان اللہ. بالکل صحیح فرمایا استاد. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی آج پروگرام صدائے قرآن میں. اب وقت ہوا چاہتا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں
ذکر اسماء النبی الکریم کا۔ تو ناظرین کرام، آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء جو کہ سیرت کے میں عرض کیا کرتا ہوں سیرت کے دروازے ہیں، آپ کا ہر ایک اسم اگر اس میں انسان غوطہ زن ہو تو ایک ایک اسم پر آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی کا ایک جہان آباد ہے، اور اس پہ بھی ایک پوری تحریر اور تقریر کی جا سکتی ہے، کتاب لکھی جا سکتی ہے ایک ایک اسم نبی پر۔ اور آج ناظرین کرام جو ہمارا اسم نبی ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، سب سے پہلے ہے سیدنا سلطان مبین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے معنی ہیں واضح دلیل، اور اس کا کلو ہمیں ملتا ہے قرآن کریم سے سورہ الدخان کی آیت نمبر 19 سے۔ پھر ناظرین کرام سیدنا الشارح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وضاحت کرنے والے۔ اب دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سیرت کے پہلو ہیں، اب اتنا بڑا پہلو آپ کے علاوہ کون تھا جو ہمیں بتاتا اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے شرح کی ہے، آپ نے بتایا ہے کہ اقیم الصلاۃ، حالانکہ اس صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں۔ اب اگر آپ ہمیں نہ بتاتے کہ یہاں دعا سے کون سی دعا مراد ہے تو کوئی ہاتھ اٹھا کر ادھر منہ کر کے ہاتھ دعا کرتا، کوئی ادھر منہ کر کے دعا کرتا اور کہتا میں صلاۃ پڑھ رہا ہوں، صلاۃ کر رہا ہوں۔ لیکن آپ نے بتایا یہاں صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق رکوع و سجود کرنا، قیام کرنا، دنیا سے ہاتھ اٹھانا، پھر قیام کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجود کرنا، اور ساری تفاصیل۔ چونکہ آپ شارح تھے، دین کے بھی آپ شارح ہیں، تو دین کے ایک ایک جز کی شرح کر کے آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور یہی مقصد ہے ذکر صاحب قرآن کا، کہ قرآن کے بعد ذکر صاحب قرآن میں عملی تصویر سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے قرآن کی شرح ہمارے سامنے رکھی۔ اور پھر اگر آپ شرح نہ فرماتے ہمیں کون بتاتا بات الزکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی تو پاکیزگی کے ہیں، لیکن یہ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور شارح ہمیں بتایا کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد مال کی پاکیزگی ہے، اور مال کی پاکیزگی بھی کیسے ہوگی؟ اس کی راہ میں نکال کے ہوگی۔ اور پھر اگر آپ شرح نہ فرماتے، کون ہمیں بتاتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں جو استطاعت رکھتے ہیں وہ میرے گھر کا حج کریں۔ تو حج کے مناسک کیا ہیں؟ طواف کیا ہے؟ سعی کیا ہے؟ وقوف عرفات کیا ہے؟ منا کیا ہے؟ مزدلفہ کیا ہے؟ وہاں کیوں ٹھہرنا ہے؟ یہ ساری آپ نے وضاحت اور شرح جو کی ہے بطور الشارح کی ہے۔ اور ناظرین کرام اس کا ہمیں سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں سے اشارہ ملتا ہے اس اسم گرامی کا۔ اور پھر ناظرین کرام سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اگر آپ ہمیں نہ بتاتے شکر کیا ہے تو ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے، کیسے اپنی زبان سے کہتے شکر الحمدللہ؟ اور پھر صرف زبان سے نہیں، آپ نے بتایا ہمیں، آپ نے بتایا بطور شاکر بتایا کہ شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا، شکر عمل سے ادا ہوتا ہے۔ اور عمل سے کیسے ادا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا جن کو اللہ نے اپنی حکمت کی وجہ سے محروم رکھا ہے۔ اصل شکر یہ ہے، یہ نہیں کہ مال گھر میں پڑا ہے اور یتیم مسکین بیوہ ہمسائے میں بلک رہی ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ شکر نہیں ہے، آپ نے بتایا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ گھر میں کوئی مہمان جاتا ہے تو اپنے ایک مہمان نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، گھر میں نظر دوڑائی، دیکھا فاقہ تھا، اپنے صحابہ سے کہا ہے کوئی میرے مہمان کو لے جائے، تو وہ اپنے مہمان کو لے گئے۔ انصاری صحابی طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے گئے اور انہوں نے پھر کھانا کھلایا، دیا بجھا کے کھلایا، مہمان رسول کو سارا کھانا کھلا دیا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ اصل شکر ہے۔ یہ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور ناظرین کرام اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 سے، 152 سے، 172 سے، 185 سے، آل عمران 144 سے، آل عمران 145 سے، المائدہ 89 اور سورہ یونس 22، ابراہیم 5، النحل 14، النحل 78
اور القصص 73، الزمر 66، الشورى 33، الاحقاف 15 اور سورہ الدہر آیت نمبر 3۔ اور ناظرین کرام اس کے بعد ہے سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دینے والے۔ تو ناظرین کرام آپ نے گواہی دی، جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا آپ نے گواہی کے طور پر ہمارے سامنے رکھا، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے ناظرین کرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 سے، الانعام 19 سے، اور پھر سورہ ہود 17 اور سورہ نحل 84 سے، سورہ نحل 89 سے، اور پھر ناظرین کرام سورہ الاحزاب 45، اور اس کے بعد سورہ الاحقاف آیت نمبر 10، اور پھر سورہ الفتح آیت نمبر 8، المعارج 33، المزمل 15 اور سورہ البروج 3۔ اور آج کا آخری اسم گرامی ہے سیدنا الشفیع، شفاعت کرنے والے۔ ناظرین کرام یہ تو وہ آپ کا اسم گرامی ہے، وہ صفت ہے جس کی ہم آس لگائے بیٹھے ہیں، گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہم آس لگائے بیٹھے ہیں کہ نبی کریم ہماری شفاعت کر دیں گے، شفاعت کروا دیں گے، سفارش کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا الہ العالمین ہے گناہگار ہے لیکن میرا امتی ہے، معاف کر دے۔ تو اللہ آپ کے کہنے کی لاج رکھے گا، آپ کی شفاعت سے ہمیں معافی مل جائے گی۔ ناظرین کرام اس کا جو ہمیں کلو ملتا ہے سیدنا شفیعن کا، وہ ملتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 85 سے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام آج پروگرام صدائے قرآن ذکر صاحب قرآن کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔